السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں گزشتہ مالی سال کا اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے زوال پذیر معیشت کی بحالی کے لیے انتھک محنت کی اور ورثے میں ملے مسائل حل کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اقتصادی سروے میں گزشتہ مالی سال میں بنیادی بیلنس سرپلس، حسابات جاریہ کے خسارے میں کمی اور ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی پروگرامز شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ معیشت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھانے اور آئی ٹی کے نئے کاروبار کے مراعات کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان اور ترکمنستان نے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تاپی منصوبے کی تکمیل اقتصادی رابطوں میں اضافے کی شکل میں خطے کی تقدیر بدل دے گی۔ آج لاہور میں سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان، چین اور ایران نے انسداد دہشت گردی اور سلامتی کے بارے میں سہ فریقی مشاورت کو منظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں فسطائی مودی حکومت کی جانب سے جدوجہد آزادی سے وابستگی کی وجہ سے لوگوں کو ان کے گھروں اور دیگر املاک سے محروم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں آج ایک مسجد میں دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ اور سعودی عرب نے یمن میں پائیدار امن اور سوڈان میں جنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہیڈ لائنز اپنے سنی اور آپ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے داخلی اور خارجی محاذوں پر وراثت میں ملنے والے سنگین چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے لڑکھڑاتی معیشت کو سہارا دیا ہے اور دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ختم ہونے والے مالی سال کا اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہی۔ اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا، بڑا چیلنج سال تھا، اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ سال انتہائی مشکل تھا، تاہم حکومت نے صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں خسارے کا رجحان کم ہوا ہے اور معیشت کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں بنیادی بیلنس سرپلس 99 ارب روپے سے زیادہ ہے، جبکہ حسابات جاریہ کا خسارہ 76% سے کم ہو کر 3 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولیاں 18.1% بڑھ کر 6,938 ارب روپے سے زائد ہو گئی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مجموعی قومی پیداوار کی حقیقی شرح 8.29% پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت میں 1.55% ترقی ہوئی ہے، جبکہ عالمی کساد بازاری کے باعث صنعت، مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی شعبے کی شرح نمو منفی میں چل رہی ہے۔ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے، وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے ریسپیکٹیولی 1.55، 2.94، 0.86، اس میں ایک نیگیٹو ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ درآمدات میں 29.2%، جبکہ برآمدات میں 12.1% کمی آئی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بجلی، گیس، پانی کی فراہمی اور صنعت کے دیگر ذیلی شعبوں میں 6% کی شرح نمو رہی، جبکہ خدمات کے شعبے کی شرح 8.6% رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1 ارب 17 کروڑ ڈالر رہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے معاشرے کے مختلف طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کو ترجیح دی ہے، جن میں 1800 ارب روپے کا کسان پیکج، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص رقوم میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے سال کے لیے 5 ای کا لائحہ عمل دیا ہے اور برآمدات، ماحولیات، توانائی اور معیشت اس کے اہم حصے ہوں گے۔ اس وقت جو پچھلے سال سے جو اپنے ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 ایز کا نام آپ دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 20 طرح اس لیے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی، انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا، اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی۔
اسحاق ڈار نے گزشتہ حکومت کے مالیاتی انتظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی ضمانت پوری کرنے میں ناکامی سے ملک کی ساکھ متاثر ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے بھاری سیاسی قیمت پر مشکل ترین ڈھانچے جاتی اصلاحات کی ہیں. ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو اوبیسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے $6.5 ارب کے قرضے ادا کیے ہیں، جن میں $5.5 ارب کمرشل بینکوں کے ہیں جبکہ $1 ارب کے بانڈ شامل ہیں. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے ترقیاتی بجٹ دگنا کر کے 1100 ارب روپے کر دیا ہے. مزید کہا کہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کا بجٹ 26 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دیا گیا ہے. 1100 ارب کوئی ہم نے غیر معمولی، ابھی آپ کو ڈار صاحب نے بھی بتایا اور میں نے بھی بتایا کہ 2018 میں ہم 1000 ارب کی پی ایس ڈی پی چھوڑ کر گئے تھے. اور اگر آپ انفلیشن کو لیں تو اصل میں اس وقت جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ضروریات ہیں اس کے مطابق کوئی 2000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو 1100 ارب کا ہے یہ بھی ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہے، لیکن یہ منیمم تھریش ہولڈ ہے جو کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ضرورت ہے. اس سے پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قیادت میں حکومت کی اقتصادی ٹیم نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور اقتصادی سروے پیش کیا. وزیر اعظم نے اقتصادی استحکام اور ترقی کے لیے معاشی ٹیم کی 1 سالہ کارکردگی کو سراہا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے چھوڑے ہوئے معاشی مسائل اور شدید سیلابوں کے باوجود ملکی معیشت کے لیے اقتصادی ٹیم کی خدمات قابل تعریف ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ چھوٹے کاشتکاروں کو اعلیٰ معیار کے بیج اور جدید زرعی مشینری فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بلا سود قرضے کے پروگرام کو بھی توسیع دی جائے گی اور انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت فی ایکڑ اراضی کے حساب سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو انعامات بھی دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں، خواتین اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں انقلابی پروگرامز شامل کرنے کی منظوری دی ہے. نوجوانوں، خواتین اور زرعی ٹیوب ویلز کے خصوصی منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نے پنجاب انڈومنٹ فنڈ کی طرز پر تعلیم کے لیے پاکستان انڈومنٹ فنڈ کی بھی منظوری دی، جس کے تحت باصلاحیت اور مستحق طلباء کو وظائف دیے جائیں گے. نوجوانوں کو چھوٹے قرضے دینے کے لیے پی ایم یوتھ پروگرام کے لیے خاصی رقم مختص کی جائے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانے کے لیے وسائل مختص کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے بھی بجٹ میں رقم رکھی جائے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نئی کمپنیز کے لیے نوجوانوں کو مالی امداد دی جائے گی. زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے ایک پروگرام کی منظوری دی گئی ہے. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے، جس کا اجلاس شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. معیشت اور توانائی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ نئے وفاقی بجٹ میں ترقی کی شرح بڑھانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی حالت کی بہتری کے لیے اقدامات شامل ہیں. انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے منصوبے شروع کرنے والے افراد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس سال نوجوانوں کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اور نیا بجٹ برآمدات کے فروغ کے ذریعے ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہدف آئی ٹی برآمدات کو $4.5 ارب تک لے جانا ہے. پاکستان اور ترکمانستان نے آج اسلام آباد میں ترکمانستان افغانستان پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکمانستان کی توانائی اور آبی وسائل کے وزیر دلیر جمعہ کی قیادت میں ایک وفد نے دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ تاپی منصوبے سے علاقائی تعاون اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ چاروں ملکوں سمیت پورے خطے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں.
انہوں نے آج اسلام آباد میں ترکمانستان کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو ترکمانستان کی توانائی سے مالا مال ذخائر تک فوری رسائی کے لیے راہداری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاپی گیس پائپ لائن کے اسٹریٹجک منصوبے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ توانائی کے شعبے میں پاکستان ترکمانستان تصویراتی تعاون کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ تاپی پاکستان کو توانائی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ہماری حکومت کے ویژن کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے پاکستان اور پورے خطے میں اقتصادی ترقی و خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعظم نے تاپی منصوبے کے مختلف حصوں پر کام تیز کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے معاون خصوصی ڈاکٹر جہانزیب خان کو فوکل پرسن نامزد کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تاپی گیس منصوبے کی تکمیل اقتصادی روابط میں اضافے کی شکل میں خطے کی تقدیر بدل دے گی۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ منصوبہ بہت اہم ہے اور پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر دستخط مثبت سمت میں ایک قدم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سطح پر ایندھن کی زیادہ قیمتوں اور گیس کی عالمی قلت کے پیش نظر ہم توانائی کے تحفظ کے جامع قومی منصوبے کے طور پر ہر قسم کی توانائی کے پائیدار بنیادوں پر حصول کے لیے تمام ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جامعات پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے خصوصاً طلباء کو عدم برداشت، انتہا پسندی اور تشدد سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ انہوں نے قومی وائس چانسلرز امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف طلباء کو تعلیم دینے کے لیے جامعات باقاعدگی سے اپنی انتظامیہ اور فیکلٹی ارکان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کریں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ IT گریجویٹس تیار کیے جائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو قوم کو امید کا بیانیہ دے سکے، اور یہی وجہ ہے کہ نئی جماعت بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت ترقی و خوشحالی پر توجہ دے گی اور سیاست کو ایک نئی جہت دے گی۔ انہوں نے ملکی برآمدات بڑھانے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے فروغ کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد ہم میثاق جمہوریت پر کام کریں گے اور ان کی جماعت اس میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کی جماعت کا سیاسی ایجنڈا آئندہ چند روز میں پیش کیا جائے گا۔ علیم خان، عمران اسماعیل، تنویر الیاس اور تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والے کئی افراد بھی اس نیوز کانفرنس میں موجود تھے۔ احتساب کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ مقدمے کے حوالے سے مزید شواہد ملے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرحت شہزادی کے بینک اکاؤنٹس میں 4.5 ارب روپے کی منتقلی کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرحت شہزادی اور ان کے شوہر کو مزید تحقیقات کی غرض سے ملک واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ہفتے کے روز صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس خزانے کا قلمدان بھی ہے، بجٹ پیش کریں گے۔ بلوچستان کے گورنر عبدالولی خان نے سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے آج کراچی میں ملاقات کی اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر بلوچستان کے گورنر نے کہا کہ مختلف شعبوں میں وفود کے تبادلوں کے ذریعے بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا۔ محکمہ ڈاک نے 7ویں مردم و خانہ شماری کے سلسلے میں یادگاری ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ٹکٹ کی نقاب کشائی آج اسلام آباد میں پاکستان ادارہ شماریات میں تقریب میں کی گئی۔ یہ ٹکٹ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی کامیابی پر جاری کیا گیا ہے، جس کی قیمت 50 روپے ہے، جو ملک بھر کے اہم ڈاک خانوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور عراق نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام روایتی اور غیر روایتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے اختتام پر جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے زراعت، عراقی ڈیولپمنٹ کوریڈور اور بصرہ اور کراچی کو جڑواں ساحلی شہر قرار دینے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ عراقی حکام نے نجف میں پاکستانی قونصلیٹ کے قیام کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کربلا میں زائرین مرکز کھولنے کا تاریخی اعلان کیا۔
پاکستان، چین اور ایران نے انسداد دہشت گردی اور سلامتی پر سہ فریقی مشاورت کو ادارہ جاتی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ اس حوالے سے اتفاق رائے بیجنگ میں انسداد دہشت گردی اور سلامتی کے بارے میں پاکستان، چین اور ایران کے پہلے سہ فریقی مشاورتی اجلاس میں ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ بچوں کے خلاف چھروں والی بندوق کا استعمال طے کرتے ہوئے ان کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق اقوام متحدہ کی اپیل پر توجہ دے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس مطالبے پر توجہ دے اور کشمیر کے بچوں کو تشدد، بے گھر ہونے اور تکالیف سے بچائے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری بچوں کی ایک پوری نسل خوف، تشدد اور ظلم و ستم کے ماحول میں بڑی ہوئی ہے۔ کشمیری یتیم بچوں کو معاشی مشکلات، تنہائی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ پرامن حل کے لیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ 200 سے زائد سکھ یاتری اپنے مذہبی تہوار جوڑ میلہ میں شرکت کے لیے واگا سرحد کے راستے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد سلیم اور دوسرے حکام نے سکھ یاتریوں کا استقبال کیا۔ سکھ یاتری 10 دن پاکستان میں قیام کریں گے اور اس ماہ کی 17 تاریخ کو واپس بھارت روانہ ہو جائیں گے۔ سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت عوام کی جدوجہد آزادی سے وابستگی کی وجہ سے انہیں ان کے گھروں اور دیگر املاک سے محروم کر کے مسلسل انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مودی حکومت نے اپنی تازہ کارروائی کے دوران حریت رہنماؤں، کارکنوں اور تنظیموں کے زیر ملکیت اراضی اور عمارتوں سمیت کروڑوں روپے مالیت کی 124 جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور پورے مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور جائیدادوں کو ضبط کر چکے ہیں۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ علاقے میں متعدد مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک بھی مسمار کر دی ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد حریت پسند کشمیریوں اور تنظیموں کو جاری تحریک آزادی میں ان کے کردار پر سزا دینا ہے۔ ادھر سری نگر میں آج ایک اسکول کی طالبات نے حجاب پہن کر اسکول داخل ہونے کی اجازت نہ دینے پر اسکول انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ ادھر غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں مقبوضہ وادی کے علماء دین کی طرف سے حالیہ متفقہ فتوے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مشائخ اور مفتیوں نے بی جے پی، RSS اور بجرنگ دل سمیت بھارت کی ہندوتوا تنظیموں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام، غیر قانونی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا ہے۔ آج افغانستان کے صوبے بدخشاں کی ایک مسجد میں ایک دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ صوبہ بغلان کے پولیس سربراہ نجیب اللہ بدخشی کے مطابق مذکورہ صوبے کے سابق پولیس کمانڈر صفی اللہ شمیم بھی ہلاک شدگان میں شامل ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے یمن میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششوں اور خطے کی سلامتی، کشیدگی میں کمی اور اتحاد کی فضا قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ریاض میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کی ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے سوڈان میں جنگ کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سعودی عرب نے سوڈان میں اپنے سفارت خانے اور سفارت خانے کے ملازمین کی رہائش گاہوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بعض مسلح گروپوں کی طرف سے سفارت خانے میں کی گئی تباہی کی شدید مذمت کی۔ آج سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کرۂ ارض کا سمندر، حالات بدل رہے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد سمندروں کا تحفظ اور ماحولیاتی توازن قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ پاک بحریہ نے سمندروں کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں سمندروں کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور جدید حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ بحری وسائل کے محفوظ اور پائیدار استعمال کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
पाकिस्तानी टीम हफ्ते से कोरिया में शुरू होने वाली एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। एशियन चैंपियनशिप की तैयारी के लिए कौमी खवातीन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप PSB कोचिंग सेंटर कराची में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम फॉर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग के तहत फुटबॉल ट्रायल्स इस माह की 16-17 तारीख को इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में होंगे। आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा कि जनूबी पंजाब में फुटबॉल स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ट्रायल्स में हिस्सा लें ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। तफसीलात के मुताबिक 15 से 25 साल की उम्र के मर्द खिलाड़ी ट्रायल्स में हिस्सा ले सकते हैं। इस्लामाबाद में पहली कायद-ए-आज़म नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी के अनस अली शाह ने बॉयज़ अंडर 19 का टाइटल और सिंध की महविश अली ने गर्ल्स अंडर 19 का टाइटल अपने नाम किया। अनस ने पाकिस्तान एयरफोर्स के M इमाद को 5 सेट के मुकाबले में 12-10, 11-13, 12-10, 11-9, 11-7 के स्कोर से हरा दिया और मैच 59 मिनट जारी रहा, जबकि महविश ने आर्मी की सना बहादुर को 26 मिनट के मुकाबले में 13-10, 10-12, 11-7, 13-11 के स्कोर से शिकस्त दी। स्क्वाश के नामवर खिलाड़ी कमर ज़मान इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। समन अब्बास और फजर फातिमा ने आज पेशावर में 3 किलोमीटर रोड रेस में ट्रॉफियां हासिल की हैं। समन अब्बास के बाद मोहम्मद हुसैन और रेयान वजीर ने दूसरा और तीसरा इनाम हासिल किया। 102 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ियों ने 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। रोड रेस में छोटे बच्चों ने इंतहाई जोश व खरोश का मुजाहिरा किया। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बलूचिस्तान दुर्रा बलोच ने कहा है कि खेलों और नौजवानों के उमूर का महकमा सूबे में खेलों के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों में आगाही पैदा करें और उनकी जहनी, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी तरबियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करें। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा के दौरे के मौके पर खिलाड़ियों और सहाफ़ियों के साथ बातें करते हुए किया। दुर्रा बलोच ने कहा कि फ़ुटबॉल एकेडमी का काम जल्द शुरू होगा और एकेडमी 6 माह के अंदर तैयार हो जाएगी, जो फ़ुटबॉल के खेल को मज़ीद फ़रोग़ देगी और मुस्तक़बिल में हमें फ़ुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी दस्तियाब होंगे। उन्होंने कहा कि अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फ़ुटबॉल ग्राउंड में फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम 20 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा और इस साल मुनक़िद होने वाला चौथा कुल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट रात में लाइट्स के साथ खेला जाएगा। तिजारत की दुनिया में क्या हो रहा है जानते हैं कदीर से। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वफ़द ने सैयद माज महमूद की क़यादत में आज लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में कारोबार और सनतों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। गवर्नर ने कहा कि सनतों और कारोबार का फ़रोग़ मुल्क में मुआशी तरक्की और खुशहाली लाता है और उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के शोबे के फ़रोग़ और बरामदात के फ़रोग़ के लिए कपास की फसल की काश्त पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि हुकूमत कपास की फसल की काश्त बढ़ाने और मयारी बीज की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेशा वाराना तालीम की हौसला अफजाई और फ़नी इदारों का सनतों के साथ ताउन मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। वफ़द ने गवर्नर को मुख्तलिफ सनतों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक आगाह भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 456 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 203 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 332 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज यूनिटी फोर्ड लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 28 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 325 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 98 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 206 में कमी, जबकि 21 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 284 रुपये 3 पैसे, कीमत फ़रोख्त 290 रुपये 27 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 253 रुपये 60 पैसे, 361 रुपये 40 पैसे, यूरो 304 रुपये 72 पैसे, 310 रुपये 84 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 65 पैसे, 77 रुपये 50 पैसे, UAE दिरहम 77 रुपये 84 पैसे, 79 रुपये 5 पैसे और जापानी यन 2 रुपये 3 पैसे और कीमत फ़रोख्त 2 रुपये 7 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,94,616 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,48,963 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,20,095 मीट्रिक टन बरामदी और 28,868 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें।
बीजिंग में पैलेस म्यूजियम में कदीम गंधारा आर्ट और सकाफत से मुतालिक 3 माह पर मुश्तमिल चीन पाकिस्तान मुश्तरका नुमाइश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। शाहराह रेशम पर गंधारा वर्षा के नुमान से की नुमाइश आंदा जमेरात को ख़त्म हो रही है, जिसका अहतमाम पैलेस म्यूजियम और तारीखी वर्से और अजायब घरों के महकमे और सकाफत के डिवीजन ने मुश्तरका तौर पर किया है और पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग ने इसके लिए मुआवनत की है। नुमाइश में मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, फन पारे और मुज़ाकराती सरगर्मियाँ शामिल हैं, जिनसे आने वालों को खित्ते की सकाफती तारीख के बारे में आगाही फराहम करने में मदद मिलेगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के लाहौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा किया और वहां जारी कमर्शियल ड्रामों के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि शफाफ अंदाज में मेयारी ड्रामा अलहमरा की खुसूसियात में शामिल है और ये अमर हौसला अफजा है कि कवायद ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल नामवर माहिर तालीम, ड्रामा नवीस और टेलीविज़न के अदाकार शेब हाशमी की याद में कल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम करेगी। मुल्क भर से अदबी शख्सियात इस मौके पर अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करेंगी और हमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलीम सागर मॉडरेटर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल कल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में नामवर फिल्मी अदाकारा निशो बेगम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम भी करेगी। और अब चलते हैं हम साइंस की दुनिया में। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने अरबों साल कबल ज़मीन पर पानी में पाए जाने वाले दुनिया के पहले शिकारी कीड़े की बाकियात को दरियाफ्त करने का दावा किया है। साइंसदानों के मुताबिक इस कीड़े के ढांचे को सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। साइंसदानों की टीम का कहना है कि ये शिकारी कीड़ा मुमकिन तौर पर 1 अरब 20 करोड़ साल कबल ज़मीन पर पाए जाते थे। पेशावर के अमराज कल्ब के इदारे ने सीना चाक किए बगैर एक बच्चे की कामयाब हार्ट सर्जरी की है, जो अपनी नोयत की पहली सर्जरी है। पीआईसी के तर्जुमान रफ़त अंजुम के मुताबिक 17 साल बच्चे के दिल के वाल को सीना चाक किए बगैर तब्दील किया गया। इस सर्जरी से मुस्तकबिल में अमराज कल्ब में मुब्तला नौजवान मरीजों के इलाज की उम्मीदें बड़ी हद तक बढ़ गई हैं। बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और लेडी रीडिंग अस्पताल के बच्चों के अमराज कल्ब के पाकिस्तानी माहिरीन ने सर्जरी में हिस्सा लिया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटन और सियालकोट में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। आज तुर्बत, नुकुंडी, दालबंदीन और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सिब्बी और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहा, जबकि मरी में 23, लाहौर में 39, कराची में 36, पेशावर में 39, कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद में 36, गिलगित में 37 और श्रीनगर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर ख़जाना ने आज इस्लामाबाद में गुज़िश्ता माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़वाल पजीर मईशत की बहाली के लिए अनथक मेहनत की और वर्षे में मिले मसाइल हल करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इक़्तिसादी सर्वे में गुज़श्ता माली साल में बुनियादी बैलेंस सरप्लस, हिसाबात जारिया के खसारे में कमी और टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। और आइंदा माली साल का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क आबिद रजा दस्ती, मुदीर फॉरेन डेस्क कमर शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्यों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और अब रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने